سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رمضان المبارک۔ رمضان المبارک کی نورانی اور پاکیزہ ساعتیں عالم افق پر سایہ فگن ہیں۔ رحمتوں اور برکتوں کا نزول بے حد و حساب جاری ہے۔ رمضان المبارک کی سب سے اہم فضیلت اور برکت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا، جو کل انسانیت کے لیے نہ صرف خیر و برکت کا موجب ہے بلکہ ایک مکمل ضابطہ حیات اور سرچشمہ رشد و ہدایت بھی ہے۔ آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور شیطان زنجیروں میں جکڑ دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پکار رہا ہے، دوڑو اس کی رحمت اور مغفرت کی طرف، توبہ کر لو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ ناظرین محترم، اس نشست میں ہم اس سورہ مبارکہ کی روشنی میں اس عظیم خزانے کا تذکرہ کریں گے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے آخری عشرے کی کسی ایک رات میں پوشیدہ اور مخفی رکھا ہے۔ اس خزانے کا نام لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ایک رات۔ اس کے لیے قدر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ قدر، قضاء و قدر کو بھی کہتے ہیں، اللہ کے فیصلے کو بھی قدر کہتے ہیں اور تقدیر کو بھی فیصلہ جو ہے وہ قدر کہتے ہیں۔ اور قدر کے ایک معنی تنگی کے بھی بیان کیے گئے ہیں، اور علماء فرماتے ہیں کہ اس قدر، جیسے اللہ فرماتا تنزل الملائکۃ والروح، روح الامین کی معیت میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں، اور اس قدر فرشتے زمین پر اترتے ہیں کہ یہ زمین ان فرشتوں کے نزول کی وجہ سے تنگ ہو کر رہ جاتی۔ اللہ اکبر۔ یہ سلامتی کی رات ہے، سراسر سلامتی، اور یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ میرے اور آپ کے لیے، ہم گناہ گار مسلمانوں کے لیے، جو نیکوکار ہیں، جو صالحین ہیں، ان کی بلندی درجات کے لیے، اور جو ہماری طرح گناہ گار ہیں ان کی گناہوں کی بخشش کے لیے، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے یہ رات اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اس رات میں جیسا اللہ فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، ہر حکم لے کر فرشتے اترتے ہیں۔ سورہ دخان میں ارشاد فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، تمام حکیمانہ معاملات اللہ علیم و حکیم نے جن کا فیصلہ کیا ہوتا ہے وہ فیصلے صادر کیے جاتے ہیں اس مبارک رات کے اندر۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ امام المفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوح محفوظ سے آئندہ سال کے تمام امور، زندگی اور موت، رزق اور بارش، حتیٰ کہ فلاں حج کرے گا، سب کچھ آسمان دنیا کی طرف یعنی فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس کو فیصلے کی رات کہا جاتا ہے۔ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر رات۔ اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے قدر و منزلت والی رات میں اس قرآن کو نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ فرماتا ہے تمہیں معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ کسی بات کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے یہ اسلوب قرآن و سنت میں استعمال کیا گیا ہے کہ سامعین سے پوچھا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے کہ کیا تم اس چیز کی قدر و قیمت سے کچھ واقف ہو، کچھ جانتے ہو؟ اگر کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے ایسا سوال کرتے تو صحابہ کرام بیک زبان یہ کہتے کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو یہاں جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا معلوم کہ وہ قدر و منزلت والی رات کیا ہے، تو پھر رب العالمین نے
خوب ہی اس کی نقاب کشائی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، میں نے اس ایک رات کے اندر 1000 مہینوں سے زیادہ خیر و برکت رکھ دی ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ 1000 مہینے سے بھی زیادہ، یعنی 1000 مہینے کا اگر آپ بنائیں تو 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ خیر و برکت اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس ایک رات میں قرآن مجید نازل ہوا جس نے دنیا کی تقدیر بدل کر رکھ دی، جس نے انسانیت کو ایک نیا راستہ، ایک نیا منہج اور ایک نیا اسلوب زندگی جو ہے وہ عطا کیا۔ اس قرآن مجید نے انسان کی سوچ کے زاویے، اس کی غور و فکر کے انداز اور اس کے سیرت و کردار کو بدل کر رکھ دیا۔ یہ ایک فیصلہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کے اندر جو فرمایا، ہزاروں راتوں کے اندر اور طویل مدت کے اندر بھی ایسے فیصلے نہیں ہو پاتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک رات کے اندر یہ فیصلہ فرما دیا۔ یہاں ایک نقطے پہ غور کیجئے، سوچئے کہ اگر اس کا ایک مطلب یہ لیا جائے جو سب سے مشہور مطلب ہے اور یہی مفسرین نے زیادہ تر بیان کیا ہے کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینے سے افضل اور بہتر۔ اگر کسی مزدور سے یہ کہا جائے کہ ایک دن کام کرو تو تمہیں 1 مہینے کی تنخواہ ملے گی، یا 1 مہینہ کام کرو تو 1 سال کی تنخواہ ملے گی، تو بتائیے کوئی بیمار پیچھے رہے گا؟ کوئی کمزور اور لاغر اور کوئی سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ وہ دن یا وہ مہینہ ہم ایسی محنت کریں گے، اتنی اچھی پروگرس دیں گے کہ 1 مہینہ کام کریں گے تو 1 سال کی مزدوری ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کا آخری عشرہ تم محنت کر لو 9 یا 10 راتیں، اور میں تمہیں 83 سال 4 مہینے نہیں، اس سے زیادہ خیر و برکت عطا کروں گا۔ سبحان اللہ! اگر اللہ تعالیٰ اس قدر دے رہا ہے اور اس قدر نواز رہا ہے اور اس قدر رحمتوں کی بارش اس ماہ مبارک میں ہو رہی ہے اور بالخصوص آخری عشرے میں، اور ہم اگر راتوں کو غفلت کی نیند سوئے پڑے رہیں یا لغویات کے اندر راتیں گزاریں تو ہم سے بڑا بدنصیب اور محروم کون ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس مہینے میں محروم رہا اس سے بڑا محروم کوئی ہے ہی نہیں۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیے کہ صرف یہی نہیں ہے کہ یہ خیر و برکت اور یہ اجر و ثواب، اگر آپ دنوں کے حساب سے ناپنا تولنا چاہیں تو 30,000 دن، اللہ اکبر! نہیں، صرف یہی بات نہیں ہے، بلکہ جہنم کی آگ سے نجات جو کسی انسان کی سب سے بڑی آرزو ہو سکتی ہے، اور جنت کا پروانہ بھی مل جاتا ہے اور ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جس نے لیلۃ القدر کی رات کو قیام کیا، اللہ اس کے صاحب کا سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات پہ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں ایک رات کے بارے میں بتا دیتا کہ رمضان کے آخری عشرے کی فلاں رات لیلۃ القدر ہے، لیکن شاید ہم تھکے ہوئے انسان اس رات عبادت کر کے تھک جاتے، سو جاتے اور غفلت میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خزانے کو ہم سے مخفی اور پوشیدہ رکھ دیا۔ کیوں ناظرین کرام؟ ہر قیمتی چیز جو ہے وہ اس دنیا کے اندر بھی مخفی اور پوشیدہ ہے۔ کیا آپ نے کبھی سونا چاندی، ہیرے جواہرات اور مال و دولت کو روڈوں پہ پڑا ہوا پایا ہے؟ کبھی آپ کو یہ چیزیں جو ہے وہ سر عام نظر آتی ہیں؟ اس کے لیے تو لوگوں نے تجوریوں کا انتظام کر رکھا ہے، بینکوں میں پہرے دار بیٹھا رکھے ہیں، اور اس کی حفاظت کے لیے دن رات بندہ، مطلب یہ ہے کہ انفرادی اور اجتماعی طور پر کوششیں کرتا ہے۔ کوئی بھی چیز جو اللہ کے نزدیک قدر و قیمت والی ہو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخفی رکھ دیا، اس کو پوشیدہ رکھ دیا۔ ایک بات پہ غور کیجئے، میرے موضوع سے متعلقہ نہیں ہے لیکن ہے بھی۔ اب آپ دیکھیں کہ مرد اور عورت 2 اصناف اللہ نے بنائی ہیں۔ عورت کو عورت کیوں کہا جاتا ہے؟ عربی زبان میں اورا کا لفظ چھپانے والی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ خیر البشر سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، نیک عورت دنیا کی سب سے قیمتی متاع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو عورت کیوں کہا؟ یہ چھپا کر رکھنے کی چیز ہے، دنیا کی سب سے قیمتی متاع۔ تو کیا وہ نمائش کے لیے اللہ نے پیدا کی ہے؟ ہرگز نہیں۔ نمائش تو اس کی ہم نے لگا رکھی ہے، یہ تو اللہ کی حدود اور قیود سے ہم نے انحراف کیا ہے۔ عورت تو چھپانے کی چیز ہے، یعنی جسم کے قابل شرم حصوں کو عورہ کہا جاتا ہے۔ سطر جو مرد کا ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک، اس کو عورہ کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر، کہ یہ چھپانے کی چیز ہے۔ اسی طرح عورت جو ہے وہ ایک خزانہ ہے،
اور اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپا کر رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے لیے ستر اور حجاب کے احکامات نازل کیے ہیں۔ معزز خواتین، تم دنیا کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہو، تم جن سے بازار نہیں چراغ خانہ ہو، تم ماں ہو تو اللہ نے تمہارے قدموں میں جنت رکھی ہے، تم بیوی ہو تو دنیا کی بہترین نعمت ہو، تم بہن اور بیٹی ہو تو ماں باپ اور بھائیوں کے لیے جنت کا دروازہ ہو، حیا کی چادر اوڑھ لو تو تم جنت کی حور ہو، بے حیائی اور جسم کی نمائش کرو تو تم جنت سے دور ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر عظیم چیز کو، ہر قیمتی چیز کو مخفی رکھا ہے۔ لیلۃ القدر کو بھی اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھا ہے تاکہ رمضان کا آخری پورا عشرہ، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں رات بھر خود بھی جاگتے تھے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے تھے، اور پوری رات اللہ کی عبادت میں، اس کی اطاعت میں، اس کی فرما برداری میں، اس سے گریہ وزاری میں، اس کے ذکر میں، اس سے دعاؤں و التجاؤں کے اندر گزارتے تھے تاکہ لیلۃ القدر کے اجر و ثواب کو پا سکیں۔ ہم نے جو رواج بنا لیے ہیں نا، آج لیلۃ القدر، ہمارے یہاں 27ویں رات کا نام ہی لیلۃ القدر رکھ دیا گیا ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کا زیادہ امکان ہے، لیکن تمام علماء امت اس پہ متفق ہیں کہ آخری عشرے کی کوئی بھی رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ طاق رات ہی ہو۔ مثلا ایک بات پہ آپ غور کیجئے، لیلۃ القدر تو پوری دنیا میں ایک ہی رات ہوگی نا، 2 راتیں نہیں ہوں گی۔ تو لیلۃ القدر جو ہے، اگر مطلب یہ ہے کہ کسی ایک ملک میں نطاق ہوتی ہے تو دوسرے کسی ملک میں جفت بھی ہوتی ہے، اور وہی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے۔ اس لیے صحیح بات جو بخاری اور مسلم کی روایت ہے وہ یہی ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ آخری عشرے کی کوئی بھی رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس خزانے کو ہم سے مخفی رکھا ہے کہ سارا آخری عشرہ ہم اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری میں لیلۃ القدر کی تلاش میں رہیں تاکہ اس عظیم رات کا اجر و ثواب جو ہے وہ ہم زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے لیلۃ القدر کو پانے کا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے جو خزانہ ہمیں عطا کیا ہے وہ ہے قرآن مجید فرقان حمید، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا۔ تو لیلۃ القدر کو پانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم قرآن کو پا لیں۔ قرآن تو ہم سب کے پاس ہیں، لیکن قرآن کو پانے کا مطلب کیا ہے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، جیسا کہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ قرآن ہم اپنے ہاتھوں میں تھام لیں، اٹھا لیں، اس قرآن کو ہم اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، اس قرآن کو پڑھیں، اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں، اس کی آیات میں غور و تدبر کریں، اس قرآن کی ہدایات کے اوپر، اس کے حلال و حرام کے اوپر عمل کریں، اس قرآن کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں اور اپنے معاشرے میں قرآن کو دستور زندگی بنانے کی جد و جہد کریں۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ تعالیٰ نے ہمارا انتخاب اسی لیے کیا ہے، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ۔ کس لیے ہمارا انتخاب کیا ہے کہ ہم اس قرآن کے ذریعے سے وہ جد و جہد کریں، اس کی ہدایات کے اوپر انفرادی زندگی میں بھی عمل ہو اور اجتماعی زندگی کے اندر بھی عمل ہو، حکومت کے ایوانوں میں بھی قرآن کی بالادستی قائم ہو۔ قرآن صرف تلاوت کے لیے نازل نہیں ہوا، یہ دستور زندگی ہے، یہ ہمارے لیے قانون ہے، یہ ہماری پوری زندگی کے لیے رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ اس کے حقوق کی ادائیگی کی اگر ہمیں فکر نہیں تو قیامت کے دن ہم اللہ کے حضور مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے۔ القرآن هو خیر مما یجمعون، وہ دنیا کے تمام خزانوں سے افضل اور بہتر ہے۔ علامہ اقبال نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے، گر تو می خواہی مسلمان زیستن، گر تو می خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز با قرآن زیستن۔ اگر تو مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتا ہے تو قرآن کے ساتھ جڑے بغیر ممکن ہی نہیں کہ تو مسلمان بن کر زندگی بسر کر سکے۔ اور کتنا بڑا اعزاز ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن سے جڑنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ان اللہ اہلین من الناس اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کچھ کو اپنے مقربین میں شامل کر لیتا ہے۔ اللہ کا مقرب، اللہ اپنے ان کو جو ہے وہ قریب کر لیتا ہے، اپنے جوار رحمت میں ان کو جگہ دیتا ہے۔ کون ہیں یہ؟ وہ جو اہل قرآن ہیں، جو قرآن کو پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور قرآن کے پیغام کو عام کرنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں اور قرآن کو دستور زندگی بنانے کے لیے عملی تگ و دو اور اس کے لیے قربانیاں اور ایثار کرتے ہیں تاکہ یہ قرآن ہماری پوری زندگی کے اوپر جو ہے اس کی تعلیمات غالب آ جائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا
محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم